السلام علیکم خرم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، شکر اللہ کا افضل بھی، آپ سنائیں صحت بھی ٹھیک ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک خرم بھائی. خرم بھائی آپ جو ہے وہ اپنی ایک سٹوری سنائیں تاکہ جو ہے وہ قوم کو پتہ چلے کہ کیسے جو ہے وہ بندہ نیکی سے بدی سے نیکی کی طرف آ سکتا ہے. جی ماشاء اللہ افضل بھی، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ پکڑا ہے. جی جی ٹھیک ہے، اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے اسے یہ پسند آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ. میں اپنی لائف کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جی جی ٹھیک ہے، ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کریں گی کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے، تو چند منٹ ہے میرے پاس، تو میں شارٹ بات کروں گا. ٹھیک ہے افضل بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا افضل بھائی، پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ میں جمعے کی نماز پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، مجھے صحیح اور نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں اعتکاف بھی کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، 10 دن کے میں اعتکاف کرتا رہا ہوں الحمدللہ. لیکن وہ نماز کی عادت بنتی تھی میری، لیکن 2 مہینے 3 مہینے رہتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ عادت ختم ہو جاتی تھی میری. اللہ معاف کرے، توبہ استغفار. پھر میں اتنے اللہ معاف کرے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو چکا، اتنے زیادہ مصروف ہو چکا کہ اذان ہونے کے باوجود بھی اللہ معاف کرے مجھے ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی. صحیح ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی. میں اتنا زیادہ مطلب دنیا کے کاموں میں مصروف ہو چکا تھا، میرا دل اندر سے کالا سیاہ ہو چکا تھا. صحیح ہو ٹھیک ہے گیا. نا، ایک ہوتا ہے چھوٹا ڈاٹ، ایک گناہ کرو چھوٹا ڈاٹ پڑتا ہے، جی جی وہ پھر آستہ آستہ کرتے، میں شارٹ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ آستہ آستہ کرتے پھیل جاتا ہے، وہ پورا بلیک ہو جاتا ہے دل. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے ہی اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی، فرق بھی نہیں پڑتا کہ میں حلال کر رہا ہوں، حرام کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں یا گناہ گاری کر رہا ہوں. اللہ معاف کرے، وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. صحیح تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا. صحیح. ٹھیک ہے، پھر ایک دن کیا ہوا، ایک دن میری چھٹی تھی، گھر میں تھا. ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں ایک درخت لگا ہوا تھا. ابو نے بولا کہ بیٹا یہ درخت کاٹنا ہے. ٹھیک صحیح ہے، یہ درخت اس وجہ سے کاٹنا تھا کیونکہ میں اپنی گاڑی گلی میں کھڑی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اندر تو خیر نہیں جاتی، گلی میں کھڑی کرتا ہوں. وہ درخت تھا اوپر، صحیح لیکن اس کا گرنے کا خطرہ تھا، وہ بالکل سوکھ چکا تھا. صحیح. تو میں نے کہا، ابو نے خیر مجھے یہ بات بولی، بیٹا ہوا آتی ہے اور کیا پتہ یہ اللہ نہ کرے کہ اوپر سے گر جائے تو گاڑی کو نقصان ہو جائے گا، گاڑی پہ گر جائے گا، تو لہٰذا یہی ہے کہ اس کو کاٹنا بہتر ہی ہے کیونکہ وہ سوکھ چکا تھا بالکل. صحیح تو اس سے نقصان ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو کاٹ دو. صحیح ہے. خیر وہ میں نے درخت وغیرہ کاٹ دیا. ٹائم ہو گیا ظہر کی نماز کا، صحیح 1:15 کا ٹائم ہوا. اذان جب ہونے شروع ہوگی تو خیر میں جب غسل کر کے کپڑے چینج کر کے نکلا، میں نے کہا ذرا باہر جا کے تھوڑی سی دھوپ شوپ لگواؤں، تھوڑا سا انجوائے کروں نا. ٹھیک ہے، صحیح میرے ذہن میں قسم سے نہیں تھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یا نماز کے لیے نیت بھی نہیں تھی میری. صحیح میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے، خرم بیٹا بات سنو، اور مزے کی بات بتاؤں آگے پیچھے تو اللہ معاف کرے تو میں بہت عجیب سے لہجے سے بات کرتا تھا اپنے والد صاحب سے. صحیح اس دن میں نے اپنے والد صاحب سے بولا ہے، میں نے کہا جی بابا جان جی صحیح حکم کریں آپ. صحیح. میرے ابو نے دیکھا کہ یار آج میرے بیٹے کا انداز بڑا چینج ہے. واہ بھائی ٹھیک ہے، ایک دفعہ وہ بھی پریشان ہوئے کہ آج تو میرے بیٹے نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بالکل مسکرا کے جواب آگے سے دیا. واہ بھائی واہ. میرے ابو نے کہا ہے بیٹا تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، تم ہر لحاظ سے ٹھیک ہو، لیکن تم میں ایک کمی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک کمی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تم. اچھا صحیح. اب بھی نماز پڑھنے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا. میں نے اتنی بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے بابا. میں گھر سے باہر نکلا، میں نے نماز کی نیت نہیں کی ہوئی تھی. یہ بات جی پاپا کہہ کے میں گھر سے باہر نکل گیا. میں گھر سے باہر نکل گیا، میں 5 منٹ کرنگ کے پاس کھڑا تھا جہاں پہ آپ کو میں ملا تھا ابھی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ ویٹ کر رہے تھے، میں وہاں پہ گیا. 5 منٹ میں کھڑا رہا. جب 1:20 ہوئے، 1:20 پہ میرے ذہن پہ یہی چیزیں چاہ رہی تھی، ابو کی باتیں چاہ رہی تھی. میں نے کہا یار میرے والد صاحب نے کتنی امید سے اور کتنے مطلب خوشی سے یہ بات بولی ہے، کتنے دل سے بات کی. ہاں دل سے مطلب یہ بات بولی ہے. تو لعنت میری زندگی پہ کہ میں اپنے والد صاحب کا حکم نہ مانوں. صحیح. میں نے کہا سارے کام چھوڑو جی، آج چلو ملک جی نماز پڑھنے. واہ بھائی واہ. میں نماز پڑھنے گیا. میں نے نماز پڑھی ظہر کی. جب ظہر کی نماز میں نے پڑھ لی، میں نے اللہ سے دعا کی نماز کے بعد. میں نے کہا اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے، سب کے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ پاک مجھے ایسی توفیق دے، ایسی سجدے کی توفیق دے، ایسی دینا مجھ سے یہ سب ہر چیز لے لے، دنیا کی ہر چیز لے لے، لیکن مجھ سے یہ نعمت نہیں لینا، صحیح. سجدے کی توفیق نہیں لینا مجھ سے. صحیح ہو گیا. میرے دل سچے دل سے یہ بات نکلی. صحیح. اور ماشاءاللہ افضال بھائی وہ دن میرا بہت قیمتی دن تھا. واہ بھائی واہ. اس دن کے ماشاءاللہ بعد آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ مجھے نماز فجر کی پڑھتا ہوں تو زہر کا انتظار ہوتا ہے، زہر کی پڑھتا ہوں تو مجھے عصر کی نماز کا انتظار ہوتا ہے، تو عصر کی پڑھتا ہوں تو مغرب کا انتظار ہوتا ہے، تو مغرب کی میں پڑھتا ہوں تو میری عشاء کی نماز کی تیاری ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کس ٹائم ہوگا. میں بار بار موبائل پہ ٹائم دیکھتا ہوں کہ یار ٹائم کب ہوگا، میں نماز کی تیاری کروں. اور اس سے یہ مجھے فائدہ ہوا ہے کہ میں تقریباً زیادہ تر
میں باوضو رہتا ہوں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, میں باوضو رہتا ہوں, مجھ پہ اتنی مطلب چینجنگ آ گئی ہے. اور اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ میں گیا نائی کے پاس, صحیح میرے بال بہت بڑے ہو گئے تھے, میں بال کٹوانے گیا, میں نے کہا ذرا کٹنگ وغیرہ کرواؤں نا. صحیح. نائی کے پاس گیا, جب میں نے کٹنگ کروائی, میری داڑھی آپ دیکھ سکتے ہیں افضال بھائی, جی جی ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو داڑھی میں نے ذہن میں آیا, میں نے کہا یار داڑھی کٹواؤں نہ کٹواؤں, بس اسی طرح سوچ رہا تھا. جب اس نائی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا خط بنانا ہے, میں چپ رہا, ٹھیک ہے. اس نے بولا ہے جی آپ کا خط بنانا ہے کہ نہیں بنانا, آپ کا خط بہت بڑا ہو چکا ہے. میں نے اس کے بعد اس کو رپلائی کیا دیا, میں نے اسے رپلائی یہ دیا, میں نے کہا نائی صاحب آپ نے کینچی بھی ٹچ نہیں کرنی, واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے, کینچی بھی ٹچ نہیں کرنی. صحیح. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی, ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. میں نے کہا کینچی بھی ٹچ نہیں کرنی, بالوں کا تو بیڑا گرک کر دیا ہم نے. بال بھی دکھا دیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کو کہتے ہیں فوجی کٹنگ. تو صحیح اب ہے. یہ خیر وہ دوسری ٹوپی پہنتا ہوں مسجد والی, لیکن اب ٹھیک ہے. ہوا شوا لگ رہی ہے اس لیے میں یہ ٹوپی ہاں پہن کے تھوڑی آیا ہوں. ٹھنڈ بھی ہے ویسے. تو پھر میں نے داڑھی کو نہیں چھڑوایا, اور بعد میں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا یار شکر اللہ پاک کا کہ میں نے داڑھی اس سے کٹوائی نہیں ہے. ماشاءاللہ میں نے کہا تھوڑی سی بڑھ جائے, اور پھر تھوڑی بندہ برابر کراتا ہے, سیٹنگ وغیرہ ہاں کرتا ہے, بالکل بغیر ایسے ہی. کٹوانی نہیں ہے. میں نے پکی نیت کر لی ہے. ماشاءاللہ. تو میری ویڈیو دیکھنے والا جو بھی نوجوان ہے, میری اس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ بھی داڑھی رکھیں, ٹھیک ہے, ہاں. اور نماز کی طرف لوٹ اور آئیں. والدین کا کہنا مانیں. ہاں اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں, ٹھیک ہے. ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں, ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں, اور ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں, اس کے بعد یہ ویڈیو اینڈ کروں گا میں. افضال بھائی, ایک انسان ہے نا, اس کی زندگی میں ایک شخص ایسا آتا ہے, چاہے وہ بھائی کے روپ میں آئے, دوست کے روپ میں آئے, یا ماں کے روپ میں آئے, یا باپ کے روپ میں آئے, یا کسی بھی مطلب انجان شخص کے روپ میں آئے آپ کی, صحیح. وہ آپ کو ایک دفعہ یہ چیز سمجھائے گا لائف میں. شاید آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا نہیں, میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ بات آپ کی اس ٹائم وہ کرنے آئے گا, وہ آپ کو دو راستے دکھائے گا, صحیح. ٹھیک ہے. ایک جائے گا برائی کی طرف, صحیح. اور ایک جائے گا اچھائی کی طرف, صحیح. ٹھیک ہے. وہ آپ کو یہ چیز بتائے گا. صحیح. اس ٹائم انسان کا وہ امتحان ہوگا کہ چاہے وہ اپنی لائف چینج کرنے کو اسے یہ موقع ملے گا, کیونکہ جو بات میرے ساتھ ہوئی ہے, میرا فرض ہے دوسرے مسلمان تک پہنچانا, بالکل, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے میری بات کسی کے دل میں اتر ہی جائے, صحیح, ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں سب کے دل میں اترے یہ بات, انشاءاللہ. وہ شخص بولے گا کہ یار یہ گناہ کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے, تیری منزل یہ ہے, تیرا اینڈ یہ ہے, تیری آخرت یہ ہے, یہ آخرت کی تیاری کا راستہ ہے, اور یہ گمراہ کا راستہ ہے. صحیح. وہ انسان پھر ادھر چاہے گا کہ یار میں کون سا راستہ چوائس کروں. جی جی. میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی جان, اگر آپ کی لائف میں یہ مسئلہ ہو چکا ہے تو اب بھی ہوش کر لیں, آنکھیں کھول لیں, صحیح. ٹھیک ہے. سب کام ہوتے ہیں, کرو, لیکن نماز لازمی پڑھو, ہر صورت میں نماز پڑھو. صحیح. نماز فرض کی معافی نہیں ہے, پوری نماز آپ پڑھو جماعت کے ساتھ. تو افضال بھائی, میں ابھی اجازت چاہتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ویڈیو میں جو بھی آپ کا سوال ہوا تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. جی بہت شکریہ خرم بھائی, آپ کے اس پیغام کا بہت بہت شکریہ. کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے, اور والدین کا کہنا بھی ماننا چاہیے. جی بالکل, ٹھیک ہے خرم بھائی, انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ, اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.